السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست روزانہ کی طرح کہ بھائی پلیز چینل کو جو ہے یہ سبسکرائب کر لیں، یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اب تو ہم ٹک ٹاک پر بھی ہیں، تو اگر ٹک ٹاک پر آپ ہیں تو پلیز زیادہ سے زیادہ فالو کر لیجئے۔ ہمیں کم سے کم 1000 سبسکرائبر کی ضرورت ہے، تو آپ یہ 1000 کمپلیٹ کرنے میں ہماری مدد کیجئے۔ جناب، جیسا میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ فیڈ اپ ہو گیا ہوں، لڑائی جھگڑا، لیکن کیا کروں، دنیا میں جو ہے صرف لڑائی جھگڑا ہی نظر آ رہا ہے۔ تو آج ہم تھوڑی سی بات محرم الحرام پہ بھی کر لیں گے، چونکہ وہ بھی ایک لڑائی ہوئی تھی، بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی کربلا کے میدان میں۔ نواسۂ رسول اپنے 72 رفقا کے ساتھ موجود تھے، اور پوری یزید کی فوج اس طرف تھی، جنہوں نے پانی بند کر دیا۔ بڑا ہی اسلامی تاریخ کا بڑا ہی اذیت ناک یہ واقعہ ہے۔ یعنی اس زمانے میں کس طریقے سے کوفیوں نے امام حسین کو بڑے بڑے دعوے کرے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، لیکن امام حسین کا انہوں نے ساتھ نہ دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس سلسلے میں مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں ان کے بیانات۔ وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ آپ قریشی تھے، امام حسین قریشی تھے۔ اچھا، قریشیوں میں، چونکہ میں بھی قریشی ہوں، اچھا ہم قریشیوں میں ایک بات ہے کہ اول تو ہم کسی پنگے میں ہاتھ نہیں ڈالتے، ہم دور رکھتے ہیں اپنے آپ کو، بھائی تیرا مسئلہ ہے، تو جان، ہمارا نہیں ہے، جا۔ لیکن اگر ہم کبھی کسی پنگے میں ہاتھ ڈال دیں اور ہم کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے انشاءاللہ جو بھی ہوگا، ایک دفعہ اگر قریشی انشاءاللہ کہہ دے پھر قریشی پلٹے گا نہیں۔ تو یہی امام حسین کی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ جی جب آپ حج کرنے کے لیے آئے امام حسین، تو پیغامات جاری تھے، تو کوفی جو ہے خط پہ خط لکھ کر بلا رہے تھے۔ مسلم بن عقیل جو تھے وہ بھی اس سلسلے میں نمایاں تھے، تو انہوں نے ایسے دور کے کلاوے باندھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تو چونکہ آپ تو حج پہ آئے تھے، آپ کا تو لڑائی کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ دیکھیں نا، اگر فائٹ کا یا جنگ کا کوئی ارادہ ہوتا تو لازم آتے آپ تیر بھالے اپنے اور بہت سارے لوگوں کو لے کے نکلتے، ایک لشکر نکلتا، ایک جیش جاتی پوری کی پوری۔ لیکن چونکہ آپ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، آپ تو بہت ہی پرامن طریقے سے گئے تھے، اور آپ کے ساتھ دھوکہ کیا کوفی لوگوں نے۔ یہ جو کوفی کہتے ہیں کہ جی، اور پھر کوفی چھپ گئے اپنے گھروں میں جب یزید کی فوج آئی۔ بہرحال وہ جو واقعہ کربلا ہے وہ رہتی دنیا تک جو ہے کوئی اس کو بھول نہیں سکتا۔ جب بھی محرم کے دن آتے ہیں تو وہ واقعہ ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ کیا یاد آتا ہے، ہمارے دلوں میں رہتا ہے وہ واقعہ۔ لیکن اس زمین پر انسانی تاریخ میں ہم نے اتنا بڑا واقعہ نہیں دیکھا کہ پانی بند کر دیا ہو، معصوم ننھے بچوں کو شہید کر دیا ہو، بیماروں کو اریسٹ کر لیا ہو۔ امام زین العابدین بیمار تھے، بیویوں کی چادریں تار تار کر دی گئیں، کم بختوں نے، بیڑا فرق جائے ان کا۔ مطلب ہمیں تو دل میں ایسا وہ ہوتا ہے کہ بڑا ظلم جب انہوں نے کیا، تو کوفی کہاں مر گئے تھے؟ کیا کوفی اتنی بے وفا قوم تھی؟ آج اسی لیے کوفیوں پہ جو ہے وہ لعنت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ کوفی کہیں پہ بھی رہے گا خوش نہیں رہے گا۔ تو یہ تھا تھوڑا سا محرم کے حوالے سے۔ اب دیکھیں، بالکل وہی چیز جو ہے آپ کو غزہ میں نظر آ رہی ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کو جو ہے وہی ایگزیکٹلی وہی، اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہی چیز چل رہی ہے جو کربلا میں چلی تھی۔ نہ بیچاروں کے پاس پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کھانا ہے،
اور اس زمانے میں تو تلوار، بھالا، تیر یہ تھے، اب میزائل ہیں، اب جہازوں سے بم مار مار کے جا رہے ہیں۔ کل بھی جو ہے تقریباً 100 لوگوں کو شہید کیا ہے۔ ان کے کھانے میں زہر ملایا جا رہا ہے، دیکھیں آپ ستم ظریفی دیکھیں، ان کے کھانوں میں زہر ملایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں ایک بچے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس سے انہوں نے پوچھا رپورٹر نے کہ بیٹا آپ کیا کر رہا ہو؟ اس نے کہا یہ جو زمین پہ لکڑیاں پڑی ہیں نا، میں ان کو جمع کر رہا ہوں، یہ لکڑی، یہ بشز، یہ گھاس، یہ پھوس، یہ جو زمین پہ چھوٹے چھوٹے سے پودے نکل رہے ہیں، میں ان کو جمع کر رہا ہوں۔ کیوں بیٹا؟ کہا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ہم اس کو پکا کے کھائیں گے۔ اتنا بڑا ظلم، لیکن کوئی کہنے والا ہی نہیں۔ اچھا، غزہ میں جو ہے لڑائی میں کچھ تیزی آ گئی ہے، اور اسرائیلی فوجی جس تیزی کے ساتھ مارے جا رہے ہیں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی نئی کمک ان تک پہنچی ہے یا نئی اسٹریٹجی اپنائی ہے انہوں نے۔ بہرحال یہ سلسلہ ہے۔ ایران کا یہ کہ ایرانی لوگ ابھی محرم کے اس مہینے میں مصروف ہو گئے ہیں، چونکہ وہاں پہ عزاداری ہو رہی ہے، لوگ سینہ کو بھی کر رہے ہیں، اور مطلب یہ کہ اپنی عبادات میں مصروف ہیں، تو شاید نہ ہو، لیکن میں ان پہ بھروسہ نہیں کرتا یہودیوں پہ، چونکہ یہ بڑی چالاک مکار قوم ہے، اور یہ جب جی چاہے جیسے چاہے یہ حملہ کر دیتے ہیں، تو ان کا کچھ نہیں ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کا یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی، لیکن انشاءاللہ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں کچھ سیلاب ویلاب کی بھی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور بہت حالات جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ ادھر کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف جو ہے ان کی دلی خواہش ہے کہ وہ عمران خان سے ملاقات کرے۔ میں تو کہتا ہوں یہ سب ڈھکوسلہ ہے، دھوکے بازی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ٹک ٹاک کے اوپر لائیو شو کرتا ہوں، تو میں کل ایک بچے سے بات کر رہا منڈی بہاؤالدین کے اندر، تو وہ بچہ اتنی جلدی بند کر کے بھاگا، کہنے لگا وہ کہ پی کا ایکٹ میرے پر لاگو ہو جائے گا، یہ جو میں تھوڑی بہت انکم حاصل کر رہا ہوں ٹک ٹاک سے یہ بھی چلی جائے گی۔ وہ بچہ اتنی تیز چھوڑ کے بھاگا، ایک سیکنڈ آنر فانر، یعنی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے گھیر کے رکھا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک شیر نے جو ہے لاہور میں 3 لوگوں پہ اٹیک کیا، ایک بچے کی حالت تو بہت ہی نازک بتائی جا رہی ہے۔ تو وہ میں کل رات کو ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ اس کے اندر میں اصل میں آپ کو یہ ریفرنسز اس لیے دیتا ہوں کہ آپ بھی جا کے دیکھیں، وہ نیوز چینل سے خبروں میں ویڈیو میں دکھا رہے تھے، تو وہ دیکھیں اس کی دیدہ دلیری دیکھیں کہ وہ کہہ رہا تو کیا ہوا، تو کیا ہوا، شیر نے کھا لیا تو کیا ہوا؟ اوے کھوتے دے پتر، تینوں نہ کھا جاوے شیر، تو اپنے آپ کو پیش کرنا شیر کو۔ بتائیں، ایک تو غیر قانونی طور پر رہائشی علاقوں میں آپ جنگلی درندے کو پال رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیا ہو گیا، کھا لیا تو۔ میں یہ درخواست کروں گا حکومت پاکستان سے کہ دیکھیں یہ جتنے بھی پرائیویٹ زو بنائے ہوئے ہیں، میں شروع سے مخالف ہوں ان کا سب کا۔ یہ آپ کراچی میں ادھر چلے جائیں سپر ہائی وے کی طرف، یہاں پہ لوگوں نے بڑی بڑی زمینیں خرید کے یہاں بنائے، میں سب کا مخالف ہوں۔ زو صرف گورنمنٹ کی نگرانی میں ہونے چاہیے، جو بڑی بڑی، جیسے ہمارا سفاری پارک ہے، بڑی بڑی اونچی اونچی دیواریں، یہ اب یہاں برطانیہ میں سفاری پارک ہے، یہاں ووسٹر کے قریب، ووسٹر ایک شہر ہے یہاں پہ، برمنگھم سے میرے خیال میں کوئی 40-50 کلومیٹر دور ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے ایک نظام بنایا ہے کہ سارے جانور کھلے ہوئے ہیں سفاری پارک میں، آپ گاڑی میں بیٹھیں اور ہر سیکشن سے نکلتے جائیں، بندروں کے سیکشن سے، ہاتھیوں کے سیکشن سے، گینڈوں کے سیکشن سے، شیر کے، چیتے کے، بنگال ٹائیگر کے، ریچھ کے، لیکن انہوں نے ایک نظام بنایا کہ وہ آپ پہ اٹیک نہیں کر سکتے، لیکن آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، اپنی گاڑی کے
شیشے لوک کر کے رکھیں، کسی کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن پاکستان میں تو کیا طوفان بدتمیزی ہے کہ کسی کے پاس اگر 40 گز کا گھر ہے تو اس نے اسی کے اندر شیر پالا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا برا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، کرم کرے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جی کافی زیادہ کرپشن کی خبریں آ رہی ہیں مریم نواز کے حوالے سے۔ اب بھائی ہم نے تو اپنا منہ سی لیا ہے، ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، مجبور ہیں اللہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اظہار بھی مشکل ہے۔ ویسے اچھا جب اپنی حکومت نہیں ہوتی ہے تو پھر تو بڑا کہتے ہیں جی اظہار وہ آزادی اظہار رائے۔ اب آزادی اظہار رائے کتنے بڑھ گئی نے؟ ویسے تو بڑا ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، نوٹ کر لیں، یہ ساری چیزیں جو ہمارے پہ ہو رہی ہیں نا، جب یہ پلٹ دیکھیں حکومت کبھی کسی کی نہیں، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، بہت اچھی طریقے سے یاد ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ فرعون بن گیا تھا، وہ ڈکٹیٹر بن گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ اس نے کہا جی ان مہاجروں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، سندھ کے لوگوں نے شہری علاقے سے ووٹ نہیں ملا، کوٹا سسٹم لگاؤ، ان کی نسلوں کو تباہ کرو۔ بھائی تو ہمیں کیا تباہ کرے گا؟ تو خود تباہ ہو گیا، کیا تباہ کرے گا؟ تو نے مہاجروں کو سرکاری نوکریوں سے نکالا، مہاجروں نے کاروبار بزنس شروع کر دیے، اللہ نے اس سے 10 گنا زیادہ ترقی دے دی۔ آج جتنا مالدار پاکستان میں مہاجر ہے اتنا مالدار تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں تم ہو سکتے ہو، تم رشوت پہ ہو سکتے ہو، تم زبردستی اس سے ہو سکتے ہو۔ پھر کیا ہوا؟ بھٹو کو کس نے دھکا دیا؟ ضیاء الحق نے کریش کر دیا پیپلز پارٹی کو ایک دم۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ہمارے علاقے میں ایک گراؤنڈ تھا، وہاں پر ہر جمعے کو جو ہے کوڑے لگتے تھے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو۔ وہ بڑے بڑے محب وہ تھے، جیالے تھے پیپلز پارٹی سے پیار کرنے والے، کوڑے کھاتے تھے، لیکن جیے بھٹو کا نعرہ اپنے منہ سے نہیں ہٹاتے تھے۔ پھر بھٹو کو پھانسی دے دی، بے نظیر ایگزائل میں چلی گئیں، پورا نظام درہم برہم ہو گیا، کوئی بھٹو کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ لیکن دیکھیں قسمت نے پلٹا کھایا، بے نظیر بھٹو پاکستان آئی، جنرل ضیاء کا طیارہ کریش ہو گیا، جب انتخابات کرائے گئے تو بے نظیر جیت کے آ گئی۔ تو دیکھیں یہ اقتدار کبھی کسی کے پاس سدا رہتا نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو محترمہ مریم صاحبہ ہیں یہ فارم 47 کے تحت بن کے آئی ہیں۔ میں کہتا ہوں آج آپ الیکشن کرائیں صاف شفاف، پھر دیکھیں کس پا بکدینی ہے، کس بھاؤ بکتی ہے، پھر پتہ لگ جائے گا۔ تو وہ بچہ بیچارہ ایسا بھاگا، اس نے کہا میری تو مصیبت آ جائے گی، میں تو پنجاب میں رہتا ہوں، صحیح ہے، تو مجھ سے کہہ رہا آپ کے پاس تو لال پاسپورٹ ہوگا برطانیہ کا، تو آپ کو تو مصیبت نہیں آئے گی نا؟ میں نے بولا نہیں مجھے نہیں آئے گی، مصیبت تجھے آئے گی۔ وہ بیچارہ بھاگ گیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں توازن رکھنا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی اپوزیشن ہے، یہاں پہ بھی ہوتا ہے برطانیہ میں، لیکن یہاں کبھی کوئی کسی کو اریسٹ نہیں کرتا، کوئی کسی کی آزادی اظہار رائے پہ پابندی نہیں لگاتا۔ ہاں جو یہاں کی سرکاری ایجنسی ہے، جو سرکاری نشریاتی ادارے ہیں، وہ باعث ہے، وہ پارشل ہیں، وہ ضرور حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، ضرور۔ اب مثال کے طور پہ جیسے یہ لڑائی ہوئی ہے فلسطین کی، تو بھرپور طریقے سے انہوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا ہے، اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، اور کوئی چیز نہیں دکھائی ہے۔ آج جو بھی چیز آپ دیکھیں گے وہ اگینسٹ فلسطینی ہوگی، اگینسٹ اسلام ہوگی۔ تو ایسا تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہاں کے مقامی جو پولیٹیشینز ہیں ان کے گلے گھوٹے جائے۔ تو دیکھیں آج تم لوگوں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے حکومت پہ، ایک دن آئے گا، چلے مانا آپ کہتے ہیں جی ہم عمران خان کو مار دیں گے، آپ مار بھی سکتے ہو، آپ زہر بھی دے سکتے ہو، آپ جو جی چاہے کر سکتے ہو۔ آپ نے بھٹو کو مار دیا نہیں مار دیا، بھٹو گیا، آپ جس کو جی چاہے مار دیں۔ لیکن یاد رکھیں جو تحریک ایک دفعہ چل جاتی ہے
وہ پھر تحریک رکتی نہیں ہے۔ شیخ مجیب جیل میں تھا لیکن اس کی تحریک چل چکی تھی، اس کو دشمن نے ہائی جیک کر لیا تھا، تو کیا اس کا نتیجہ ہوا؟ کل میری ٹک ٹاک کے اوپر ایک بنگلہ دیش میں بات ہو رہی تھی، آنسوؤں سے رو رہا تھا وہ بچہ، وہ کہ اس کو بولنا نہیں آ رہی تھی اردو، تو اللہ کے فضل سے تھوڑی بہت بنگلہ زبان میں جانتا ہوں، تھوڑی بہت انگریزی، تھوڑی بہت اردو کے ایسے الفاظ جو کہ سنسکرت سے اردو میں آئے، ان کے امتزاج سے میں نے اس تک اپنی بات پہنچائی، اور میں نے کہا کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ ہمارے لیڈروں کی غلطی تھی، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی غلطی تھی کہ وہ جب ہار گیا تھا تو اس کو سیٹ جو ہے شیخ مجیب کو دینی چاہیے تھی۔ شیخ مجیب بھی تو محب وطن پاکستانی تھا، وہ تو بعد میں جب تم نے حکومت نہیں دیے، جب ان کی تحریک چلی اس سے معاملات خراب ہوئے نا۔ اگر آپ اس کو وزیر اعظم بنا دیتے تو بھائی وہ بنگال کی عوام اس کو خود ہی اٹھا کے پھینک دیتی، کیونکہ بنگال کی عوام بڑی باشعور عوام ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی پنجاب کی جو عوام ہے وہ پاگل ہے؟ نہیں، پنجاب کی عوام پاگل نہیں ہے۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ ہر شعبے میں آپ کو پنجاب ملے گا، اور پنجابی لوگ بہت اعلیٰ پوسٹوں پہ بیفور پارٹیشن بھی تھے اور ابھی بھی ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی پنجابی ہر جگہ ہر محکمے میں، تو اس کی وجہ یہ کہ پنجاب کے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پنجاب کے اندر کوٹا سسٹم نہیں ہے، پنجاب کے اندر سے جو بھی آتا ہے وہ زیادہ تر مہاجر لوگ آتے ہیں، پڑھے لکھے، جو کریم آئی تھی ہندوستان سے، اور ان کے بچے جب آتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں، چونکہ کوٹا ان کا جو ڈومیسائل ہے وہ تو پنجاب کا ہے نا، تو اس لیے وہ پنجاب کے کہلاتے ہیں۔ ابھی بھی بے تحاشا میں آپ کو آفیسرز دکھا دوں جو کہ مہاجر ہیں، جو اردو اسپیکنگ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ پنجاب کی عوام کو جو ہے بے وقوف نہ بنائیں، پنجاب کی عوام بے وقوف نہیں ہے، پنجاب کے لوگ بڑے ہی سمجھدار ہیں۔ آئی لو پنجابی پیپل۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ، مریم صاحبہ یہ جو آپ کر رہی ہیں یہ غلط ہے۔ دیکھیں وہ بیچارہ چھوٹا سا بچہ تھا، صرف آپ کے خوف، آپ کے ڈر کی وجہ سے، پی کا ایکٹ کی وجہ سے چلا گیا۔ اب یاد رکھیے گا جب آپ کی حکومت جائے گی نا، اگر کسی نے آپ سے بدلہ لیا تو وہ اس پی کا ایکٹ کو ایسے ہی رکھے گا جوں کا توں، اور وہ پھر آپ سے بدلے لے گا۔ آپ قدغن لگا رہی ہیں آزادی صحافت پہ، یہ بہت بڑی قدغن ہے۔ پھر آپ نہ بھولیے گا جب مڑ کے آپ کی طرف دیکھیں نا، ایک اسپرنگ ہوتا ہے، اس کو ایک حد تک سائنس ہے، اس کو ایک حد تک آپ دباتے ہیں، وہ دبتا جاتا ہے، لیکن جب اس کی ختم ہو جاتی ہے، جب وہ جمپ کرتا ہے نا، جب وہ اچھلتا ہے تو وہ آپ کا منہ توڑ دے گا۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کا منہ ٹوٹ جائے، آپ ہوش کے ناخن لیجئے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ دوران پروگرام کوئی خطا، کوئی غلطی، معافی کا خواستگار۔ آج برطانیہ میں محرم کی 10 ہے، پاکستان میں 9 ہے، یہاں پہ عزاداریاں جاری ہیں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی سینہ کو بھی کر کے اپنی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب میری آپ کی ملاقات اگلے ویلاگ میں ہوگی، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ دیکھیں، مجھے 1000 سبسکرائبر کی ضرورت ہے۔ آپ پلیز زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے اس کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، اور 1000 تقریباً مجھے وہاں پہ بھی چاہیے، اپنا فیس بک پہ، تو فیس بک پہ آپ فالو کرتے جائیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔